ایک دفعہ کا واقعہ ہے، قوم بنی اسرائیل میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریج تھا رحمت اللہ علیہ۔ یہ بڑے نیک تھے، عابد و زاہد تھے، رات بھر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی والدہ محترمہ کسی کام کی غرض سے ان کو پکارتی ہے، لیکن حضرت جریج رحمت اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے تو اپنی والدہ کی آواز پر توجہ نہ دی۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، ان کی والدہ نے پھر انہیں آواز دی، لیکن حضرت جریج رحمت اللہ علیہ پھر اپنے رب کی عبادت میں چونکہ مصروف تھے اور اس آواز کو توجہ نہ دی، اور تیسرے دن ان کی والدہ محترمہ ان کے پاس چلی گئی جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے، اسی عبادت خانے میں پہنچی اور آواز دی، لیکن اس دن پھر حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے کوئی آواز کا جواب نہ دیا۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ناراض ہو گئی۔ اب جب ناراض ہوئی، ناراضگی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے، مولا میرا بیٹا جریج میرا حکم نہیں مانتا، میری باتوں کا جواب نہیں دیتا، اس لیے میں دعا کرتی ہوں تب تک میرے بیٹے جریج کو موت نہ آئے جب تک کہ کسی بے حیا عورت کا فتنہ دنیا پر ہی نہ دیکھ لے۔ اب اس کی دعا باب اجابت سے جا ٹکراتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ والدین کی بد دعائیں اپنے اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنی ماؤں کو کبھی پریشان مت کرو، ان کو کبھی ستاؤ مت، تاکہ وہ تمہارے لیے بد دعا نہ کہیں کریں اور تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ عزیزو، والدین کی بد دعا بہت جلدی قبول کر لی جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جریج کی ماں کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے، اسی علاقے میں ایک فاحشہ عورت، ایک زانی عورت رہا کرتی تھی، اور اس نے یہ عہد کیا کہ جب تک میں حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کا تقوی و طہارت کا شیش محل چکنا چور نہ کر دوں، اور میں جب تک ان کو مجبور نہ کر دوں کہ وہ میرے ساتھ زنا کرے، تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور یہ صلاح کر کے وہ نکل جاتی ہے، بہت کوششیں کرتی ہے، بہت کوششیں کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہونے پائی۔ اب وہ عورت، ساتھ ہی میں ایک جنگل تھا، اس جنگل میں ایک چرواہے کو مال دولت کا جو ہے یہ لالچ دیتی ہے، کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ بلاتکار کرو، اور اس نے بلاتکار کیا۔ جب اس نے بلاتکار کروایا، منہ کالا کروایا، تو اس میں جب وہ حمل ٹھہر گیا، گاؤں میں جا کے کچھ ماہ بعد شور اٹھایا کہ میرے ساتھ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے زنا کیا، بدکاری کی۔ اللہ اکبر! لوگ کہنے لگے وہ تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان پر الزام لگا رہی ہے۔ کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو میرے پیٹ میں دیکھو، یہ جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے یہ جریج کا بچہ ہے۔ ہائی ہائی! اب وہ لوگ غصے سے، غیظ و غضب سے آگ بگولا ہو گئے، اور فوراً جا کے حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کا عبادت خانہ گرا دیا۔ اس کے بعد گالیاں دی، ان کو بدکار کا، بے حیا کہا۔ بہت گالیاں دینے کے بعد جب وہ واپس چلے گئے، حضرت جریج رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، اور کچھ ماہ بعد اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور حضرت جریج رحمت اللہ علیہ یہاں اپنی عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب اعلان کیا گیا کہ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کو کہو کہ وہ آئے، اپنی بات کو سچی ثابت کر کے دکھائے، اپنے جھوٹ کو، اپنے الزام کو اپنے اوپر سے ہٹا کر دکھائے، جبکہ وہ بچہ بھی دنیا میں آ گیا ہے۔ حضرت جریج رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً چلے گئے اور بچے کی پیٹ پر انگلی رکھا۔ انگلی رکھنے کے بعد کہا کہ بچے بول، بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے منہ کھولا اور کہا، اے لوگوں سنو، میرا باپ جریج نہیں ہے، فلاں جنگل کا چرواہا ہے۔ اب حضرت جریج رحمت اللہ علیہ جانے لگے، لوگوں نے کہا، اے جریج رک جاؤ، اگر تم کہو تمہارا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، اس کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کر دیں گے۔ لیکن حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کوئی سونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرا عبادت خانہ مٹی کا ہی بنا دو، میں اس میں زیادہ خوش ہوں۔ اے میرے دوستو، اللہ کے ولی، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست
دوست ہوتے ہیں وہ دنیا کی لالچیں نہیں رکھتے، ان کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، جا کے وہ ان منزلوں سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں سے وابستہ رہو، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اور خاص کر اپنے والدین کی بد دعائیں مت لیا کرو، کیونکہ والدین کی بد دعا بہت جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔